السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 53 میں آج میں حاضر ہوں اور جملہ حاضرین و سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ ترک کرتا ہے تو اس پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، تو کفارے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کو جان بوجھ کر توڑنے پر کفارے کا ثبوت حدیث پاک سے ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک اعرابی کا قصہ پیش آیا۔ انہوں نے روزہ عمدن توڑ دیا تھا۔ وہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں روتے دھوتے حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم کو کس چیز نے ہلاک کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے رمضان المبارک میں اپنی بیوی سے جان بوجھ کر صحبت کر لی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ پھر پوچھا آپ نے کہ کیا تم 2 مہینے مسلسل روزہ رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا، اس کی بھی سکت نہیں ہے میرے اندر۔ یہ پوری روایت ترمذی، موطا امام مالک اور کئی کتب حدیث میں آئی ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ جان بوجھ کر توڑنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ روایت میں کفارے کی 3 شکلوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان اعرابی کے ساتھ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے خصوصیت کا معاملہ فرمایا اور اپنی جانب سے ان کے کفارے کا انتظام فرما دیا۔ لیکن عام حکم یہی ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر روزہ توڑ دے اس پر کفارہ واجب ہے۔ اگرچہ کہ حدیث میں بیوی سے صحبت کا تذکرہ ہے، جان بوجھ کر کھانے پینے کا ذکر نہیں ہے، لیکن فقہائے حنفیہ نے اسی پر کھانے پینے کو بھی قیاس کیا کہ روزہ نام ہے کھانا پینا اور بیوی کی صحبت سے الگ رہنے کا، تو ایک حد کو جان بوجھ کر توڑنے سے جو کفارہ لازم ہوا، دوسری چیزوں میں بھی حد توڑنے پر یہی حکم عائد ہوگا۔ اس مضمون کی اور بھی روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ دوسرا سوال انہی صاحب نے یہ کیا ہے کہ ایک شخص رمضان المبارک میں روزہ بھی رکھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے اور تراویح کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اپنی استطاعت کے بقدر ہر عبادت کرتا ہے، اس کے باوجود دوران تلاوت وغیرہ دل میں برے خیالات و افکار آتے ہیں۔ جیسے ہی برے خیالات آتے ہیں وہ توبہ توبہ کر کے ذہن کو ادھر سے ہٹا لیتا ہے، پھر کچھ دیر بعد برے خیالات آنے لگتے ہیں، تو کیا دوران عبادت برے خیالات کی بنیاد پر گنہگار ہوگا، جبکہ وہ ذہن سے نکالنے کی بھی کوشش بھی کرتا ہے؟ نیز کلی طور پر دوران تلاوت برے خیالات ذہن میں آنا نہ آوے، اس کے لیے کون سا طریقہ اپنایا جائے؟ رہنمائی فرما دیں، مہربانی ہوگی۔ جواب یہ ہے کہ دل میں برے خیالات آنا اور وسوسہ پیدا ہونا ایک مرض ہے، اور دیگر بہت سارے ذہنی اور فکری اور قلبی امراض کی طرح یہ بھی ایک بہت بڑا مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس مرض سے محفوظ رکھے۔ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے دوران یا عبادت کے دوران اس طرح کے وسوسے پیدا کرنے کے لیے جو شیطان پیش رہتا ہے اس کو خنزب کا نام دیا گیا ہے، جو اکثر لوگوں کے دلوں میں غلط خیالات پیدا کرتا ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے خیالات پیدا نہ ہوں اور ایسے وسوسوں سے گریز کریں، دل و دماغ کو پاک رکھیں۔ لیکن اگر ساری کوششوں کے باوجود بھی اگر اس مرض سے نجات نہ ملے اور دل میں برے خیالات مسلسل آتے رہیں تو بھی شرعی طور پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ اندر کا ایمان محفوظ ہو اور اس طرح کے خیالات پر اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہو اور ان کو پسند نہ کرتا ہو۔ تو اس طرح کے وسوسوں پر اور برے خیالات پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے
کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ساتھ اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ سینوں میں اور دلوں میں جو وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں ان سے اللہ نے درگزر فرما دیا ہے، جب تک کہ ان خیالات پر انسان عمل نہ کر لے یا قولی طور پر برت نہ لے۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی منقول ہے کہ کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوال کیا کہ ہم اپنے دل میں ایسے ایسے خیالات پاتے ہیں کہ ان کو بولنے کی ہمارے اندر جرأت نہیں ہے اور ان کو زبان پر لانے کی ہمت نہیں ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہیں اس سے تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ کیا تم اس سے اذیت محسوس کرتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، ہاں، یہ خیالات ہمیں بہت ناگوار لگتے ہیں، ان کو بول نہیں سکتے اور اس سے نجات بھی نہیں ملتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تو صریح ایمان کی علامت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سوالات اور خیالات دلوں میں آتے رہتے ہیں۔ کبھی تو دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ اللہ نے تمام جہان کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ استغفر اللہ۔ ان خیالات سے اور وسوسوں سے بچنے کا طریقہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، شیطان میرے درمیان اور میری نماز کے درمیان، میری تلاوت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور تلبیس پیدا کرتا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ جب تمہیں اس طرح کا احساس ہو تو اللہ کی پناہ چاہو اور اپنے بائیں جانب 3 بار تھوک لو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس طرح عمل کیا تو اللہ نے یہ مرض دور فرما دیا اور مجھے اس سے نجات مل گئی۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وسوسے کے مرض سے بچنے کا طریقہ حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اللہ سے استغفار کیا جائے، تعوذ پڑھا جائے اور اپنے بائیں جانب 3 بار تھوک دیا جائے تو اس مرض سے نجات مل سکتی ہے۔ ایک اور روایت جو موطا امام مالک میں ہے، اس میں حضرت قاسم بن محمد کے حوالے سے ہے کہ ان سے ایک آدمی نے یہ سوال کیا کہ اکثر مجھے نماز میں غلط خیالات آتے ہیں اور کثرت سے آتے ہیں، کیا کروں؟ حضرت قاسم نے فرمایا کہ ان خیالات کے پیچھے نہ پڑو، اپنی نماز پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ خیالات ختم ہونے والے نہیں ہیں، جس قدر اس کے پیچھے پڑو گے وہ تمہیں اور پکڑ لیں گے۔ تم کہہ دو کہ ٹھیک ہے میری نماز نہیں ہوئی، میں نے اپنی نماز پوری نہیں کی، اس طرح سے اس کو نظر انداز کر کے اپنی عبادت کرتے رہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مرض سے نجات پانے کی شکل اللہ سے مدد مانگنا ہے، نیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے کہ شیطان ہی انسان کو برائیوں کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ تیسرے، ان خیالات کو نظر انداز کرنا ہے، یعنی کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ تجربہ یہ ہے کہ ان خیالات کو نظر انداز کرنے سے یہ خیالات آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض بزرگوں سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ وسوسے کے مرض سے نجات پانے کے لیے قرآن کریم کی بکثرت تلاوت بھی مفید ہے، خاص طور سے سورہ معوذتین کی تلاوت بہت مفید ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، اس سے بھی وسوسے ختم ہوتے ہیں، شیطان دور بھاگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس ختم ہوتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔